اور پر شیعہ بچوں سے گزارش کروں گا، کوشش کرو تم سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرو، ملو اپنے بھائیوں سے، بات کرو اپنے بھائیوں سے، انہیں دعوت دو کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے جی۔ ایک بہت عجیب سے مہنگے سے اسکول کے اندر ایک صاحب نے اپنی بچی کو داخل کروایا، ایک ہفتے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پلے گروپ کے بچے کا مثال، ایک ہفتے کے بعد ایک بچے نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا دیوبندی ہو؟ اس نے کہا نہیں شیعہ ہوں۔ جیسے اس نے کہا نا بچی تھی، اس نے کہا جی میں شیعہ ہوں، تو اس کو کلاس کے سارے بچے چیخ مار کے باہر نکلے، تو باہر ٹیچر نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے اندر شیعہ ہے، یہ اندر شیعہ ہے۔ تو ٹیچر آئی کہنے کیا ہے؟ کہ یہ بچی شیعہ ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ شیعوں کے سینگ ہوتے ہیں، شیعہ کی ایک دم بھی نکلی ہوئی ہوتی ہے، شیعہ تھوک کے کھلاتے ہیں، شیعہ بچوں کو ذبح کر کے کھلاتے ہیں۔ حد ہو گئی، پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی جہالت مٹانے کے لیے، اپنی جہالت چھپانے کے لیے، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے کیا کچھ نہیں بول دیا۔ جہالت سب سے بڑا سبب ہے دشمنی کا، جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ توہین کرتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں گستاخی کرتے ہیں۔ گستاخی میرے عزیزوں بہانہ ہے بس، گستاخی کا ڈھونگ ہے، بہانہ ہے۔ اگر گستاخی کے عنوان سے تم بات کرنا چاہتے ہو تو کوئی کتاب تمہاری بچے گی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت مواد ہے، بھرا ہوا ہے بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں توہینوں سے، پھر کوئی کتاب نہیں بچے گی، کوئی کتاب نہیں بچے گی۔ توجہ ہے؟ میں اگر یہاں دہراؤں گا تو پھر پہلے پرچہ میرے اوپر ہوگا جی، فہیم بھائی پہ بھی ہو جائے گا، اور پھر جب وہ 6 مہینے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے آپ نے کیا کہا تھا، اور ہم وہی کتاب دکھائیں گے کہ ہم نے تو اس سے کہا تھا، تو پھر اس کتاب کے اوپر پابندی نہیں ہوگی۔ ہمیں کہا جائے گا آئندہ کتابوں میں لکھی والی باتیں بتایا نہ کریں۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی جو آخر میں بھی دوست بیٹھے مل کے صلوات دیا کریں گے۔ جہالت دور کرے میرے عزیزوں جی، جہالت کی برطرفی، جہالت سب سے بڑا سبب دشمنی کا، جہالت۔ اچھا ایسا بھی ہے، اچھا ایسا بھی ہے، لاہور کے قاضی صاحب نے کہا سیدہ زہرا پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، شیعہ ڈھونگ رچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، ان کے ذاکرین ڈرامائی انداز سے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ علی فاتح خیبر کے سامنے، علی شیر خدا کے سامنے ایسا ہو جائے؟ تو میں نے ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ علی شیر خدا ہیں، شیر نہیں ہے۔ شیر وہ ہے کہ پھاڑ دے چیر دے، شیر خدا وہ ہے کہ جو پھاڑے اور چیرے مگر اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ ایسا ہو، اللہ کی مرضی تھی کہ صبر کرو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ صبر کریں گے، وقت کو گزاریں، آگے بڑھیں، کیونکہ اس کے بعد والا مرحلہ اور روشن ہے۔ آپ یقین جانیے اگر آپ کو ظلم پر صبر کرنے کا مراحل بتا دیے جائیں نا، کہ آج صبر کر لیجئے کل اس سے زیادہ میٹھا ہے، کل صبر کر لیجئے پرسوں سے زیادہ میٹھا ہے، تو مسلسل مٹھاس بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے جو ظلم کر رہے تھے، اور صابر حیدرآباد میں بھی ایسے بنایا جائے گا کہ کربلا میں جیسے بیٹھے ہوں۔ صابر کو ایسے یاد کیا جائے گا کہ جگہیں تنگ پڑنے لگیں گی جی، امام بارگاہ چھوٹے پڑنے لگیں گے، بڑے بڑے شادی حالوں کو اگر امام بارگاہ اور کچھ دیر کے لیے مجلس کا رنگ دیں گے تو وہ چھوٹے پڑنے لگیں گے، مگر جنہوں نے ظلم کیا وہ کہاں ہیں؟ کسی کو پتا ہے کھولی کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے سنان کی قبر کہاں ہے؟
کسی کو نہیں پتا، وہ تاریخ میں گم ہو گئے. وہ بھی اتنا، کیونکہ نام ہے تو ہم لے رہے ہیں، تو انہیں بھی اتنا ہم نے ہی زندہ رکھا ہوا ہے. ورنہ تو جناب زینب نے ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا، داخل دشنام کر دیا. ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا کہ جس کا نام مروان ہو، ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا جس کا نام یزید ہو، اور اگر مل بھی جائے تو سب مڑ مڑ کے کہتے ہیں یزید آ گیا، اور اب پھر 2-4-6 مہینے کے بعد توجہ کر لی. جہالت، میرے ان بچوں سے گزارش ہے کہ جہالت کا خاتمہ، دیکھیے جاہل سے نفرت نہیں کی جاتی، جہالت سے نفرت کی جاتی ہے. جہالت سے اگر ہم نفرت کریں گے تو جاہلوں سے پیار کریں گے، جاہلوں سے پیار کریں گے تبھی جہالت سے نفرت ثابت ہوگی. ہمیں ڈھونڈنا ہوگا ان لوگوں کو جن کے پاس معلومات کی کمی ہے، اور ہمارے پاس جن باتوں کی کمی ہے یا معلومات کی کمی ہے وہ ہمیں اگر کوئی دے رہا ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. اور میرے اور آپ کی عزت اسی میں ہے، اور ہماری اور آپ کی عزت کی افزونی یہ ہے کہ ہم اس دروازے کے مرید ہیں جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ جہالت کو دور کرتے تھے. علم عام کرنے والے لوگ، معلومات فراہم کرنے والے لوگ. جی پہلا سبب، وقت تنگ ہے، میں بہت دیر رک سکتا ہوں، بڑا لطیف مرحلہ ہے یہ منزل بڑی لطیف منزل ہے کہ کیسی کیسی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ جہالت کی بنیاد پر بہت کچھ کہا گیا، اور جیسے ہی معلومات فراہم کی تو ایک مرتبہ رائے بدل گئی. خود جناب جنید جمشید صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے تیار حادثے میں رحمت فرما گئے. بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی، ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں. میں ان کے ساتھ ٹی وی چینل پر ٹی وی پروگرام میں تھا، تو ابھی آن ایئر نہیں ہوا، ابھی ہم بیٹھے تھے، کچھ مائک وائکس لگائے جا رہے تھے، کچھ تیاری ہو رہی تھی. مجھ سے کہنے لگے کہ ایک گھبراتے ہوئے ایک سوال کر لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں آپ فرمائیں. کہا میرے دوست کہہ رہے تھے کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا. تو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے دوست یا غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے صحیح آدمی سے پوچھ لیا، میری تو اپنی بیٹی حافظ ہے قرآن. تو فرمائے کہ کب آپ سے اس کو ملاقات کرواؤں، کب میں آپ اس سے پوچھ لیجئے قرآن کی آیات. میری اپنی اہلیہ حافظ ہے قرآن. 10 دفعہ ایسا ہوتا ہے مجھے نشان یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سے سورے کی کون سی آیت ہے، وہ مجھے مدد کر رہی ہوتی ہے. کوئی مرد کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی عورت نہ ہو. اگرچہ میں کامیاب نہیں ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. بہتر صلوات ہدیہ کریں محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ ذرا. اللہ میری مرحومہ اہلیہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. تو آن صاحب کی مغفرت کے لیے صلوات ہدیہ کرتے ہیں. توجہ ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو کس تو کہنے لگے کہ تو میرے لیے ایک نئی بات ہو گئی. تو کہا نہیں، اس وقت خود کراچی کے اندر پورے پاکستان میں 1000 سے زیادہ حافظان قرآن شیعہ موجود ہیں. 1000 سے زیادہ شیعہ حافظان قرآن پاکستان میں موجود ہیں. یہ کیا بات ہے کہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مگر میں نے کہا جی آپ اگر ناراض نہ ہو تو میں کہہ دوں جملہ. میں نے کہا جی ہمارے ہاں علماء اور خطباء کی ساری توجہ، زیادہ توجہ خطابت پر ہے اور ذاکری پر ہے. آپ کے ہاں زیادہ توجہ قرآن کے حفظ کرنے پر ہے. دونوں کا ایک ہی سبب ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والا. مجھے بے ادبی اور توہین کا خوف ہے. اشارتاً کہہ دیتا ہوں دونوں جگہ پیسے کا مسئلہ ہے. وہ تراویح پڑھائیں گے اس لیے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، انہیں مجلس پڑھنی ہے اس لیے ذاکر ہو رہے ہیں. وہ عالم کامیاب بھی شمار نہیں ہو رہا، وہ عالم کامیاب بھی شمار نہیں ہو رہا جو خطیب نہ ہو، اور وہاں وہ ملا کامیاب شمار نہیں ہو رہا جو حافظ قرآن نہ ہو. اس لیے کہ اسے تراویح پڑھانی ہے اور تراویح کے پیسے مل رہے ہیں. میں نے کہا اصلی مسئلہ پیٹ کا ہے. یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں تمہارے یہاں نہیں ہوتے. توجہ. سب سے پہلا سبب جہالت. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ سب سے اہم سبب، پہلا سبب جہالت ہے جو
تعصب کبھی مذہبی بنیاد پر ہوتا ہے. زبان وہ پنجابی بولتے ہیں، وہ پشتو بولتے ہیں، وہ اردو بولتے ہیں، وہ پنجابی بولتے ہیں. یہ زبان اور لسانی بنیاد کے اوپر تناؤ کھچاؤ، یہ تعصب دشمنی کا سبب ہے. میری زبان نہیں بولتے، میں وہ زبان نہیں بولتا، زبانوں کی توہین کرنا، زبانوں کی کمزوریاں نکالنا، زبانوں کے اندر موجود خامیوں کو نکالنا، یہ اور اس کی بنیاد پر دشمنیاں بڑھانا، یہ تعصب ایک سبب ہے دشمنی کا. یا لسانی بنیاد پر تعصب ہوتا ہے، اور جو تعصب دشمنی کا سبب ہے. دوسرا سبب دشمنی کا تعصب یا لسانی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اپنا ہے، دیوبندی اپنا ہے، جی بریلوی ہے اپنا ہے، شیعہ ہے اپنا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. یہ والی گفتگو تعصب یہ دشمنی کا سبب ہے. 1 2 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ جب آپ کوئی ایسا کرے گا تو نفرتیں بڑھیں گی تو مخالفت بڑھے گی، مخالفت شدید ہوگی تو دشمنی ہو گئی، دشمنی شدید ہوگی تو قتل ہوگا، خون گرے گا. تعصب اس بنیاد پر. ابھی کوئی جملہ ہے، اتنے بڑے بڑے موت پر لوگ. میں تو اب تک اسی بات پہ سوچ رہا ہوں کہ 4 6 ہزار طالب علموں کو مدرسوں میں لیے بیٹھے ہیں، یہ اتنے ایسا سوچتے ہیں فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے. یہ کیوں بول رہے ہو؟ میں جو چاہ رہا ہوں آپ کو متوجہ کرنا، یہ آخر بول کیوں رہے ہو تم بھائی؟ تعصب ہے کہ یہ بات شیعہ سے کیسے ہو گئی. اب سنی کے کہنے پر بھی سیکٹری بدلے گا، یہ کیا بات ہو گئی؟ وفاقی کابینہ میں 25 وزیر ہیں، 23 وزیر سنی ہیں. ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ سنی وزیر کیوں ہیں. 2 وزیر اگر شیعہ ہو جائیں تو تمہیں پریشانی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر عارف علوی کو جب صدر مملکت بنایا جا رہا تھا تو تحقیق کر رہے تھے لوگ، علوی کیوں لگایا جاتا، شیعہ تو نہیں ہے. اس وقت میں نے بیان دیا تھا کہ شیعہ پاکستان بنا سکتا ہے، چلا نہیں سکتا. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ بعض لوگوں نے شاید یہ سوچا ہوا ہے کہ داڑھیوں والے لوگ ہی مائنڈ سیٹ، ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کا شکار ہے. جی اونچے پجامے والے اور اونچی شلواروں والے ہی اس انداز سے سوچتے ہیں. میں نے اس ملک کے اندر ٹائیوں والے ملا بھی دیکھے، میں نے اس ملک میں بغیر داڑھیوں والے ملا بھی دیکھے. ملا اسے نہیں کہتے جس کی داڑھی لمبی ہو، ملا اسے نہیں کہتے جس کا پائچہ اونچا ہو، ملا اسے کہتے ہیں جو متعصب ہو. متعصب یعنی مائنڈ سیٹ. پہلے سے تم نے سوچ لیا ہے کہ یہ بات غلط ہے، تم سننا نہیں چاہتے ہو بات کو. یہ جو مائنڈ سیٹ نے فساد پھیلایا ہے نا، ایک ذہنیت پہلے سے بنائی ہوئی ہے، فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے، تم نے فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ ہے دشمنی کا سبب. تھک تو نہیں رہا میری باتوں سے؟ یعنی تعجب اس بات پر، تعجب اس بات پر کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایک شیعہ کے کہنے میں ہوا تب سنی، یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آج تک نہیں کیا کہ آرمی چیف 40 سالوں سے شیعہ کیوں نہیں ہوا. ہم نے تو آج تک یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آرمی چیف کو شیعہ کو بھی آرمی چیف ہونا چاہیے. ہم نے تو آج تک مطالبہ نہیں کیا کہ صدر مملکت گزشتہ کئی سالوں سے کوئی شیعہ نہیں ہوا. نہیں، شیعہ سننے کی کیا بات ہے؟ حتیٰ مسلم غیر مسلم کی، چلے پاکستان ہے اس لیے مسلم اور غیر مسلم کی اس لیے کہ پاکستان اس کا آئین، اس کا دستور، یہ مملکت مسلمان اور اسلام کے نام پر دی گئی تو کچھ پہلی شرائط طے پا گئے. لیکن یہ والا تعصب کیونکہ وہ سنی ہے وہ شیعہ ہے. میرٹ کی بات کرو، قابلیت کی بات کرو. اگر کوئی شیعہ نااہل ہے، توجہ، مجھے پتا ہے میرے بعض دوست میرے اوپر بعد میں تبصرہ کریں گے اور وہ جملہ کہیں گے کہ شیعہ ہونا ہی تو خود ایک میرٹ ہے. نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات سنیں. اسے لکھنا نہیں آتا، آپ کہہ رہے ہیں شیعہ بس اسے بھرتی کر دو. اسے ڈرافٹ بنانا نہیں آتا، یہ بس اس لیے کہ وہ شیعہ ہے اس کو نوکری دے دی جائے. یہ صحیح نہیں ہے. ہر جگہ ایک ہی آواز، میرا تکراری جملہ ہے، ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ ٹرانسفر ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے.
بول رہا، میرے پاس وقت ہی نہیں علی کے علاوہ کہیں سوچنے کا. اگر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، نبی کے بعد میرٹ کا قتل ہوا ہے. علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں علی کی جگہ بٹھایا گیا. علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، علی سے بڑا کوئی خاندانی نہیں. قریش کے 24 قبیلوں میں سب سے حسین قبیلہ بنی ہاشم. ہر قبیلے کے بت تھے مگر بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں تھا. ہر اعتبار سے باکمال گھرانہ. توجہ کر لی. لہذا میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس بنیاد پر نہیں کہ یہ شیعہ ہے تو بس جیسا بھی ایسے رکھ لو اپنے پاس. نہیں، قابلیت. بچوں سے، جوانوں سے کہوں گا اپنی قابلیت میں اضافہ کرو. علی کا چاہنے والا جوان ہو اور وہ پڑھنا رہا، وہ تعلیم اعلیٰ حاصل نہ کر رہا ہو. میں حیدرآباد کے عزادار گھرانوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ اپنی قبر کو ٹھیک کریں، اپنی برزخ کو بہتر کریں، تو ایک بچہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ حسب توفیق ڈھونڈیے کہ جو جینیس ہے، ذہین ہے، پڑھ سکتا ہے مگر اس کے ماں باپ اسے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، اس کے ماں باپ اسے انجینئر نہیں بنا سکتے، اس کے ماں باپ فلاں مہنگا کورس اور فلاں مہنگی تعلیم اسے نہیں دلوا سکتے. وہ ایک بچہ حیدرآباد میں ڈھونڈ لیجئے اپنے قریب ترین اور کہیں کہ اس کی پوری تعلیم میری ہے. آج سے شروع کریں گے، 20 سال کے بعد رنگی کچھ اور ہوگا، اور اس سے بہتر صدقہ جاریہ کوئی اور نہیں ہے. پوری نسل ٹھیک ہو جائے گی، خاندان کا خاندان بہتر ہو جائے گا. اور ڈھونڈیے زیادہ تر ان لوگوں کو جن کا باپ ٹھیلا لگاتا ہے، جو کیبل لے کے بیٹھا ہے، جو ٹھیا لے کے بیٹھا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا. بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے مگر اس لیے نہیں بننا کہ باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو جو ہے دوسرا عنوان دشمنی تعصب. تیسرا عنوان دشمنی کینہ. 10 سال پہلے جناب موسیٰ کاظم صاحب نے مجھے ایک بات کہی، مثلا میں دل میں لیے بیٹھا ہوں. 10 سال کے بعد بھی اگر مجھ سے کوئی آپ کا نام لے تو میں کہوں جی یہ تو انہوں نے تو مجھے یہ کہہ دیا تھا. ختم کرو. تم جملہ محسوس کی جگہ ناراض نہ ہوئیے گا. 10 سال سے تم ایک جملے کو دماغ میں بٹھائے بیٹھے ہو، ایک جملے کو دماغ میں لیے بیٹھے ہو. تم آدمی ہو یا اونٹ؟ اونٹ کا کام ہے تو کہ اگر 5 سال پہلے اس کے مالک نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوتی ہے تو وہ دماغ میں بٹھائے رکھتا ہے، جب اسے موقع ملتا ہے مالک کی گردن پکڑتا ہے. جانور ہو یا انسان ہو. معاف کیجیے گا، میں جن سے کہہ رہا ہوں وہی لے صلوات پڑھنے ذرا محمد. کینہ، دل میں برائی کو بٹھانا. ایک لفظ اور کہہ لیں، بغض. کینہ، بغض. دل میں ایک بات بٹھا لی، ایک برائی بٹھا لی، نہیں دل سے نکالو. زمانہ جاہلیت کتنا تم 40 سال سے دشمنی لے کے چل رہے ہو اس بات پر کہ اس کی بکری نے ہمارے بکری کا چارہ کھا لیا تھا. اس بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس بات پہ نفرتیں، آنا جانا مرنا جینا ختم. کینہ دشمنی کا سبب. توجہ. کیا کہا تھا یزید نے؟ لیت اشیافی ببدر، میرے بدر کے بڑے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ آج نبی کے گھرانے سے لے لیا. کینہ. مولا علی نے اس کے دادا کو مارا تھا، پردادا کو. مولا علی نے اس کے ابا کے چاچا کو مارا تھا، اس کے ابا کے ماموں کو مارا تھا. مولا علی نے اس کے گھر کے 3 بڑوں کو مارا تھا، حضرت حمزہ نے اور مولا علی نے. حضرت حمزہ بھی بنی ہاشم، مولا علی بھی بنی ہاشم. تو کہہ رہا ہے میں نے بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا. کینہ. یہ دشمنی، اور دشمنی بھی ایسی کہ کربلا بس جائے. کینہ پروری. اور چوتھا سبب، تھکے تو نہیں آپ، جس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی. اب آیت کا ترجمہ سنیے. چوتھا سبب دشمنی کا جو آیت میں نے تلاوت فرمائی، مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کو تلاوت فرماتے تھے جب علی کا بہت دل دکھتا تھا.
بشری تقاضے بھی تو تھے نا علی. جب مولا کا دل بہت دکھتا تھا تو اس آیت کو تلاوت کر کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے. فرماتے اس آیت کا مصداق ہم ہیں. ام یحسدون الناس، یا حسد کرتے ہیں لوگ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے لہجہ بدلا. پہلے کہا اللہ نے جنہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے ان سے کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، پھر لہجہ بدلا آیت کے اندر، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی ہے. ہم نے آل ابراہیم کو قرآن دیا ہے، ہم نے آل ابراہیم پر قرآن اتارا ہے، والحکمہ، اور نبوت عطا کی ہے. وآتیناہم، اب ذرا تیسری دفعہ آتینا اللہ نے دیا، آتینا پھر تیسرا آتینا، یعنی تیسری مرتبہ تاکید کے ساتھ علیحدہ سے ذکر کر رہا ہے اللہ. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو امامت عطا کی ہے. سجا کر کہا اللہ نے، سجا کر کہا ہم نے آل ابراہیم کو امامت عطا کی ہے. مولا فرماتے ہیں نحن محسودون الذین فی الآیات، اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے نا، حسد جس سے کیا جائے وہ محسود، حاسد حسد کرنے والا، جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ محسود. مولا فرماتے ہیں ہم ہی وہ محسود ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حسد کی بنیاد پر. اللہ نے کتاب ہمیں دے دی، اللہ نے نبوت ہمارے گھر میں رکھ دی، اللہ نے امامت ہمارے گھر میں رکھ دی. اور امامت بھی ایسی نہیں کہ جو کسی کے چھیننے سے چھن جائے. امامت ہے، یہ خلافت نہیں ہے. یہ اگر پھٹے بوریے پر بھی بیٹھا ہوگا، ٹوٹی چارپائی پہ بھی بیٹھا ہوگا، اس کی ہوا میں پیون بھی لگا ہوگا، تب بھی یہ آسمانوں پر امامت کرتا ہے. یہ جانوروں پر اختیار رکھتا ہے. یہ انسانوں کو چاہے تو بیماروں کو شفا دے دے اور مردوں کو زندہ کر دے. عزیزان گرامی، میں یہ حیدرآباد کے اطراف میں بیان کر چکا ہوں. عجیب رنگ ہے. امام فرماتے ہیں لو شئت جعلت عراق شاما، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، وشام عراقا، اور شام کو عراق بنا دوں. وجعلت امرأة رجلا ورجلا امرأة، میں مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں. یہ امامت کا یہ رنگ. کائنات میں تصرف کرنے والے لوگ، آسمانوں پر حکومت کرنے والے لوگ. جی ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے اور باتیں بڑی کر رہے ہیں. امام حسن کا واقعہ ہے. کہنے لگا آپ کا دہن کم ہے، چھوٹا ہے، باتیں آپ کون کر سکتا ہے رات کو شام کو؟ جغرافیہ کون بدلے گا؟ امام کہہ رہے ہیں میں جغرافیہ بدل دوں گا، میں دنیا کے نقشے بدل دوں گا، میں مرد کو عورت بنا دوں گا، عورت کو مرد بنا سکتا ہوں. ملک عظیم کا مطلب سنیں گے میرے بچے. کہنے لگا تو آپ کا منہ چھوٹا ہے، فموں کا کبھی صغیر و کلاموں کا، اور بات آپ بہت بڑی کریں، کون کر سکتا ہے ایسا؟ فنظر الیہ، امام نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا اور فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. بلندر صلوات محمد و آلہ. ایک مرتبہ اس کی حیثیت بدلنا شروع ہو گئی. وہ مرد تھا، ہو گئی، گردن جھکا کے جانے لگی تو امام نے اسے آواز دے کر کہا میں نے تیری عورت کو تیرا مرد بنا دیا ہے. ملک عظیم، کائنات پر تصرف، یہ ارادہ کریں تو ان کے ارادے پر کائنات تبدیل ہو جائے. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ولایت تکوینی بھی کہتے ہیں. یہ کائنات پہ تصرف رکھتے ہیں. اللہ اکبر، مالک اللہ اکبر. مقداد یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ. مولا علی فرمائے مقداد یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ. مقداد نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، فرمایا اس پہ کہو یا علی. اور مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. یہ ہے تصرف. ملک عظیم، ملک عظیم، اختیارات. امام نے فرمایا لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے ایک پتھر سے اسے توڑا، چھوٹی سی ڈلی اٹھائی، باقی سونا چھوڑ دیا. مولا کو سلام کر کے جانے لگے. مولا نے کہا مقداد
سونا چھوڑ کے جا رہا ہے، مڑ کے دیکھا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ علی سے مانگنے والوں کو بار بار مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ سمجھ ہے حضرات کی؟ تھوڑا گردن ہلائیے گا، ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ تو کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا۔ اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ یہ ملک وہ نہیں ہے کہ جس کی جغرافیائیں ہوں، جس کے بارڈر ہوں جہاں ویزے کی ضرورت ہو، جہاں پاسپورٹ کی ضرورت ہو۔ دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی علی کی مملکت میں رہتا ہے، اور دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی اہل بیت کی مملکت میں رہتا ہے۔ ان کی مملکت بارڈروں میں محدود نہیں ہے۔ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ کو دبئی ایئرپورٹ پر اور کوئی مثال کے طور پر کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو کوئی نظر آئے تو آپ کو لگتا ہے اسے کہیں دیکھا ہے، دل کرتا ہے اس سے بات کریں، اور اگر اتفاق ہو جائے بات کرنے کا اور وہ قریب آ جائے اور آپ قریب چلے جائیں اور اسے پوچھیں کون ہے تو وہ اپنا نکلتا ہے۔ یہ در حقیقت من سے بات کر رہا ہوں، خون سے بات کر رہا ہوں۔ وہ جو طہارت قلبی ہے نا، وہ جو ولایت علی کا ایک کیفیت اور نور ہے، وہ نور سے بات کر رہی ہے۔ صلوات کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں بتا دیجئے۔ ہم شیعوں عجیب داستان ہے، یہ کہہ رہے ہیں اذانوں سے علی ولی اللہ بند کروائیں گے، اور سنی کہہ رہا ہے میں تو علی ولی اللہ بولوں گا۔ میں کیا کہوں؟ آزادی بیان ہے، آزادی عقیدہ ہے۔ علی کے پاک میں تو شیر تھے، پردہ ہٹایا تو حسن حسین تھے۔ نعرہ مل کر جواب دیں۔ آزادی بیان ہے، آزادی عقیدہ ہے۔ فرمائیں گے کہ آپ دیکھیں، میں پہلے کہہ دوں ہم شیعوں کی وجہ سے شیعہ نہ ہوئیے گا، ہمارا حال تو اچھا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیوں آپ ناراض ہو رہے ہیں بھائی؟ تو مولا علی کی وجہ سے شیعہ، اہل بیت کی وجہ سے شیعہ۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں ایسے ہی دو جوان شیعہ ہوئے، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ مجھے بھرتی تو کرنی نہیں ہے، جو پہلے پرانے شیعہ ہیں وہی اچھے شیعہ ہو جائیں، مجھ سمیت۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگا جی دو باتوں کی وجہ سے میں شیعہ ہو رہا ہوں، ایک مودت اہل بیت اور ایک صبر اہل بیت۔ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت، یہ دو باتیں مجھے کہہ رہی ہیں، وہ کہنے لگا یہ دو باتیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں نماز ان کی مطابق پڑھوں، میں روزہ 8 منٹ بعد ان کے مطابق کھولوں۔ کیا فرق ہے شیعہ اور سنی میں؟ صرف کلمہ پڑھ لینا تو نہیں ہے نا،
یہ کلمہ نہیں ہے، حلف نامہ ہے، حلف نامہ ہے۔ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں توجہ ہے، تو میں حلف اٹھا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو حلف اٹھا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کم تھیں جو محمد رسول اللہ بھی بول دیا، اور محمد رسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول رہا ہے۔ یہ تو بڑا مرد ہے بھائی، پریشانیاں بول لے رہا ہے یہ۔ اور پھر نہ صرف علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ۔ میری تو گزارش ہے کہ مولا کے القاب جتنے بیان کر سکتے ہو اذانوں میں کرو، یہ طریقہ یہی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، ایسا ہی ہے۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں شیعہ ہو رہے ہیں؟ جی آپ پوچھ سکتے ہیں، میرے لیے جو اس کی تو ریلیشن ہے اور پہلے سے سمجھ چکے ہیں۔ تو 3 سال سے محنت کر رہا ہے۔ پہلی بار مجھے کلندر سائن لے کر گیا، مسئلہ ہو رہا تھا، میں کہا کوئی میری ریکارڈ نہ کرے، حمزہ کو میں ریکارڈ نہیں کرنا، میں اس خاندان کا رکھتا ہوں جہاں علم کے نیچے گزر سے نکاح تھا۔ تو میں نے کہا وہ ریکارڈ، پھر آہستہ آہستہ مختلف مجلسوں میں لے کر گیا، پھر میں نے آہستہ آہستہ وہ گروپ کیا، کافی کتابات پڑھی، دوستوں سے کہا، یہ بس آخر میں اندازہ ہوا کہ در سے ایسا لگنا ہے مناسب کیا۔ اس پہ ڈاڑ لگا کے کہا بس پڑھیے لا الہ الا اللہ، سارا مجمع پڑھے گا، میں بھی تو پڑھ رہا ہوں نا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل بلا فاصل بلا فاصل بلا فاصل۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آخر پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام ہیں، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہیں، چوتھے امام امام محمد باقر امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، آٹھویں امام امام محمد تقی امام علی رضا علیہ السلام ہیں، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہیں، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ میں غیبت امام میں علماء حقہ مراج تقلید فقہاء امامیہ سے دین سمجھوں گا، سنیوں کو اپنا بھائی کہوں گا، ان سے اختلاف نہیں کروں گا، جھگڑا نہیں کروں گا، فسادیوں سے دور رہوں گا، پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، معاشرے میں اچھا انسان بن کر رہوں گا، پاکستان
پاکستان سے وفاداری کروں گا وفاداری کروں اور حسین کی عزاداری کروں گا. اور حسین کی عزاداری کروں. صلوات پڑھے محمد والے. اس سے بلند اور بہتر صلوات. لبیک یا حسین. سب بلند کر کے لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. ہے ہماری درس کا. ہے ہماری درس کا. حق کا سیدھا راستہ. حق کا سیدھا راستہ. جزیدیت. 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 دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. نعرہ حیدری. مولا علی علیہ السلام دے باوت بلند تر صلوات. میں ان کے اس جملے میں گم ہو گیا اور حتیٰ مجھ سے بھی میرا دماغ وہیں تھا. مجھ سے بھی صحب لسانی اور صفقت لسانی ہوتی رہی مگر میرا ذہن وہیں تھا. اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پہ لکڑیاں نہ ہوتی تو کربلا میں حسین کا خیمہ نہ جلتا. اجرکم اللہ. اگر آپ کے ہاتھ میں قلم ہو اور کوئی آپ سے قلم مانگے نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ سے قلم چھین لے تو آپ بہت دیر تک تو اسی سوچ میں رہیں گے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا. مختار کے دربار میں ایک سپاہی کہتا ہے میں نے سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا. اجرکم اللہ. آج 18 صفر ہے. قافلہ رہا ہو رہا ہے. چہلم زینب کربلا میں کریں گے. امام زین العابدین کی شہادت کی مجلس ہو یا چہلم کی مجلس ہو میرا اپنا 25-26 سالہ تجربہ ہے کہ امام سجاد کی مجلسوں میں گریہ بہت ہوتا ہے یا چہلم کی مجلسوں میں. میں نے اپنے سے بہتر اور زیادہ سینئر خطیب سے کہا کہ آپ کا یہ مشاہدہ ہے تو کہنے لگا ایسا ہی ہے. میں نے کہا آپ کیا سوچتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ فرمایا امام سجاد کی مجلس میں اس لیے گریہ ہوتا ہے کہ یہ وہ امام ہے جو 36 سال رویا ہے جو ساری زندگی روتا رہا. پانی سامنے آتا تھا تو پانی کو دیکھ دیکھ کر امام روتے تھے. کھانا سامنے آتا تھا کھانے کو دیکھ کر امام روتے تھے. بازار سے گزر رہے ہیں قصاب نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو گوشت پر کپڑا ڈال دیا. خریداروں نے پوچھا کہ تم نے گوشت چھپا کیوں دیا ہے؟ کہنا ہے وہ دیکھو علی ابن الحسین آ رہے ہیں وہ میرے دھکے پہ کھڑے ہو کے روئیں گے. اپنی آوازوں کو آزاد کریں میں ایسے ہی مجلس پڑھا. کسی نے پوچھا امام سجاد سے مولا گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے مجھے کربلا میں گوشت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے آ رہے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. ایک قصاب ایک قصائی جانور ذبح کر رہا تھا.
امام بہت تیزی سے آگے بڑھے اور اسے روکتے ہوئے کہا تم نے اسے پانی پلا دیا؟ اس نے کہا مولا مسلمان ہے، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا نا کہ ہم جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، تو پھر مدینے سے کربلا کی طرف رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے اجرکم اللہ۔ اور چہلم کی مجلسوں میں بھی گریہ بہت ہوتا ہے۔ چہلم کی مجلسوں میں گریہ اس لیے ہوتا ہے کہ زینب کو اب رونے دیا گیا۔ اس سے پہلے جب کبھی جناب زینب روتی تھی نا تو تازیہ نہ آتا تھا، تماچا مارا جاتا تھا۔ بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، 2 جنازوں پہ غسال روئے ہیں، ان میں سے ایک جنازہ جناب سکینہ کا ہے۔ غسالہ روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا اس بچی کا جب کرتا میں نے علیحدہ کیا تو اس کے بدن پہ نیلے نیلے نشان۔ امام نے فرمایا میری بہن کے بدن پہ تازیانوں کے نشان۔ میں رونے والوں سے پوچھوں کہ یہ 4 سالہ بچی کیسے زندان شام میں رحلت کر گئی؟ اس بچی کا دم گھٹ گیا، اس بچی کا دل بند ہو گیا جو کربلا میں، کوفہ میں، شام میں اس نے مظالم دیکھے سنے۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ آزاد ہونے جا رہا ہے۔ 2 سبب لکھے ہیں شام سے رہائی کے۔ ایک سبب امام سجاد بیڑیاں ہتھکڑیوں میں زندان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے جا رہا ہے، جنگل سے ہرن کو شکار کیا ہے، امام سجاد کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ہرن نے مڑ مڑ کر امام کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اپنی بے زبانی میں کچھ کہا۔ امام نے اسے آواز دے کر کہا بھائی رکو، اس کے 2 بچے ہیں جو بھوکے ہیں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ آپ میری ضمانت لے لیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ مجھے نہیں پتا میری مجلس میں خواتین ہیں یا نہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جب امام یہ کہہ رہے ہوں گے نا اس کے 2 بچے ہیں جو بھوکے ہیں، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، تو جملہ کہوں جناب رباب کا کیا حال ہوا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وہ تعجب سے قریب آیا اور کہنے لگا تمہارے تو اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، تم جانور کی سفارش کر رہے ہو اور تمہیں کیسے پتا؟ امام نے فرمایا کہ میں اس کا امام ہوں۔ امام تو اس کے بھی امام تھے مگر جو مانے۔ امام نے فرمایا میں اس کا بھی امام ہوں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے، میں ضمانت لیتا ہوں یہ واپس آئے گی۔ اس نے کہا اتنی بڑی بات آزماتے ہیں، اور اس نے رسی چھوڑ دی، ہرن جنگل کی طرف دوڑ گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی، پہلے امام کے پیروں کا بوسہ دیا، گردن جھکا کے شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شکاری نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں نبی کا نواسہ حسین، اس کا بڑا بیٹا زین العابدین، اجرکم اللہ۔ یہ مسلمان ہوا اور اس نے دیہات میں جا کر، گاؤں میں جا کر خبر پہنچائی، اور اس نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ تمہیں پتا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے؟
نبی کا گھرانہ اسیر ہے، سیدہ زہرا کے بچے اسیر ہیں، علی کی بیٹیاں اسیر ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اور عزیزانو آپ رو رہے ہیں، دوسرا سبب بتا دوں؟ دوسرا سبب جناب سکینہ کی شہادت۔ نہیں، میں ایسے نہیں ایک جملہ کہوں گا، سکینہ نے دنیا سے رخصت ہو کے سب کو آزادی دلوائی، اور آج تک خود زندان میں کبھی اماں میں مر جاتی ہوں، کبھی اماں میں چلی جاتی ہوں تاکہ آپ لوگ آزاد ہو جائیں۔ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو۔ یزید نے بلایا امام سجاد کو، اے علی بن الحسین میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا۔ آ کر کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کر رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا میرے 3 مطالبے ہیں، اب زینب بتائے گی کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اب علی کی بیٹی بتائے گی کہ کون ہارا اور کون جیتا۔ کہ میرے 3 مطالبے ہیں، سب سے پہلا میرا مطالبہ یہ ہے، مجھے ایک گھر چاہیے جس میں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، میں اپنے بھائی کا نوحہ کروں گی، میں اپنے بھائی کا غم مناؤں گی، شام میں ہی حسین کی عزاداری کی بنیاد ڈالوں گی۔ دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں مدینہ تک پہنچانے کے لیے کوئی رستوں سے آشنا شخص کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچائے۔ بی بی نے تو نہیں کہا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے شاید یہ وجہ ہو کہ عباس نہیں ہے جو ہمیں مدینہ واپس لے جائے۔ تیسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، شہیدوں کے سر واپس کیے جائیں، بیویوں کے زیورات واپس کیے جائیں، بیویوں کی چادریں واپس کی جائیں، میرے بھائی کا وہ کرتا واپس کیا جائے۔ یزید نے کہا میں 2 مطالبے آپ کے مانتا ہوں، بشیر ابن جزلم کو آپ کے ساتھ کروں گا جو آپ کو مدینہ پہنچائے گا، اس کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا، وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے۔ دوسرا مطالبہ آپ کا مانتا ہوں، ایک گھر دیتا ہوں جہاں آپ حسین کا ماتم کریں، مگر یہ تیسرا مطالبہ میں کیسے پورا کروں؟ خود یزید کا جملہ ظلم کی حد ہے، کہنے لگا میں تیسرا مطالبہ کیسے پورا کروں؟ کوئی تبرکات لوٹ کے کہیں چلا گیا، کوئی چادر لے کر کہیں چلا گیا، میں مطالبات کیسے پورا کروں؟ یہ مطالبہ کیسے پورا کروں گا؟ اجرکم اللہ۔ ایک گھر دیا گیا، جناب زینب نے اس گھر میں عزاداری کی۔ بشیر ابن جزلم نے قافلے کو تیار کیا۔ دوسرا یا تیسرا دن تھا کہ کچھ تبرکات واپس آئے، ایک گٹری لا کے رکھ دی گئی، جناب زینب نے اسے کھولا، اس میں چادریں نظر آئیں۔ اب بی بی ایک چادر کو دیکھ کے آواز لگا، بھابی ام فرما یہ آپ کی چادر آ گئی ہے، بھابی ام لیلا یہ آپ کی چادر آ گئی، عزیزانو بہن ام کلثوم یہ تمہاری چادر آ گئی۔ وہ جملہ جو آپ کو سناؤں اور جس پہ آپ کو گریہ ہو اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہو، ایک چھوٹی سی چادر، اجرکم اللہ، جناب زینب نے اٹھائی، قبر سکینہ پہ پھیلا دی، سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی واپس ہو۔ مجھے جلدی نہیں ہے، اجرکم اللہ۔ قافلہ تیار ہو گیا، محملیں سج گئیں۔ جناب زینب نے آ کر دیکھا کہ محملیں ہیں، ہماریاں ہیں، مگر ان پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں، جو پردے لگے ہوئے ہیں وہ رنگ برنگے ہیں۔ میری بیوی زینب نے فرمایا زین العابدین میں ان ہماریوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوہا سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد الزہرا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤں۔ اب یہ جناب زینب کا جملہ ہمارے لیے ایک اصول ہے، یہ ہمارے نظریے کی ایک تقویت ہے، یعنی ہم اسی وجہ سے کالے کپڑے پہنتے ہیں، کالے علم اٹھاتے ہیں، یہ کالے چادریں اور قناتے لگاتے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں اجعلوہا سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، ہماریوں کو کالے کپڑوں میں بدلوا دو
تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ زہرا کی اولاد کے عزادار جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ساری بیویاں آہستہ آہستہ محملوں میں بیٹھنا شروع ہوئیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ فرمایا زین العابدین سب بیٹھ گئی مگر بھابھی رباب نظر نہیں آ رہا، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا میرے ساتھ آئیے، مجھے پتا میری ماں کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں۔ جیسے ہی زندان شام کی طرف بڑھے تو جناب زینب کی آواز آئی زین العابدین یہ تو خرابہ شام ہے۔ وہ بھی اماں 2 قدم آگے آئیے۔ اب جو آگے گئی تو کیا دیکھا کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے گا ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ کہہ رہی اٹھو میری بچی، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، تمہیں وطن بہت یاد آتا تھا۔ جناب زینب کی آواز آئی بھابھی قافلہ تیار ہے اٹھیے۔ تو روتے ہوئے فرمایا اے زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا نے میری بچی اکیلی ہے۔ جناب زینب بھی بہت روئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، اماں سے کہا اماں قافلہ تیار ہے چلیے۔ اب امام کا کہنا تھا، امام کا حکم ٹال نہیں سکتی تھی۔ امام سجاد کے کہنے پہ قبر چھوڑ دی مگر مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ کیسے محمل میں بٹھایا ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ اونٹ چلنے لگتا تھا، بی بی کہتی تھی اور رک جاؤ، میں اپنا جگر چھوڑ کے جا رہا، میرا دل یہی رہ گیا۔ قافلہ آگے چلا، شام کی عورتوں نے آواز دی الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کرے گی۔ اشارہ کر کے کہا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑو۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پہ لے جائے۔ جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک لوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا ہم تمہاری قبر پہ آتے رہے۔ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانی مجلس اعزاز ذاکرین حاضرین کے رزق میں اضافہ، عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، یا حسین